علیہ وسلم نعت پاک کا مطلب حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائے کہ دور دربار، جتنے لوگوں کو مدینہ شریف جانے کی اور دیکھنے کی تمنا ہے وہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، مصرع اور شعر مکمل ہونے پر داد و تحسین سے نوازیں گے. کیا سبحان اللہ. میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ دور دربار سے اب اور نہ رکھا جائے، دور دربار سے اب اور نہ رکھا جائے، کہ دور دربار سے نہ رکھا جائے. یا نبی ہم کو، یا نبی سب کو مدینے میں بلایا جائے، یا نبی سب کو مدینے میں بلایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یا نبی ہم کو، یا نبی سب کو مدینے میں بلایا جائے، یا نبی ہم کو مدینے میں بلایا جائے. میری آنکھوں کو نہ اب اور رلایا جائے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میری آنکھوں کو، میری آنکھوں کو نہ اب اور رلایا جائے، میری آنکھوں کو نہ اب اور رلایا جائے. اب انہیں روز، اب انہیں روز سرکار دکھایا جائے، اب انہیں روزے سرکار دکھایا جائے، اب انہیں روزے سرکار دکھایا جائے، اب انہیں روزے سرکار دکھایا جائے. اور میری خوش نصیبی، کیونکہ آپ حضرات تو یہاں رہتے ہیں، میری خوش نصیبی کہ میں دیار حضور حافظ ملت میں پڑھا ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور اس شعر میں جس کو میں نے مخاطب کیا ہے وہ سرکار حافظ ملت بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی ہو سکتے ہیں، وہ چوچا شریف کے بزرگان زندہ ہو سکتے ہیں. میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آپ کو مزہ آ جائے. ایک بار پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی دانا نے، حضرت کسی دانا نے بڑے کام کیے بات کہی، کسی دانا نے بڑے کام کیے بات کہی، کسی دانا نے بڑے کام کیے بات کہی، کسی دانا نے بڑے کام کیے بات کہی. ارے جس کو جنت کی، جس کو جنت کی طلب ہو وہ مدینہ. بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ. جس کو جنت کی طلب ہو وہ مدینہ آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جس کو جنت زندہ باد زندہ باد. جس کو پڑھتا ہوں، بہت بہت شکریہ. میں پڑھتا ہوں
بہت نوازش حضور سید صاحب قبلہ میں پڑھتا ہوں. آپ حضرات پہلے کی طرح ایک بار اور کہہ دیں سبحان اللہ. کسی دانا نے بڑے کام کیے بات کہی کہ کسی دانا کیے بات کہیں. ارے جس کو جنت کی طلب ہو وہ مدینہ جائے. جس کو جنت کی طلب ہو. حضرت کا استقبال محبتوں کے ساتھ کہتے سبحان اللہ. اور میں شعر پڑھتا ہوں, نعت کا ملاحظہ فرمائے. اور ایک بار کہتے یا رسول اللہ, جس کو جنت کی طلب ہو وہ مدینہ جائے. قاری غلام ربانی صاحب جانتے ہیں کہ میرا بچپن سے آج تک تمام معاملات میرے جو ہیں وہ نعت ہی سے منسلک ہیں, اور مجھے جو جہاں جانتا ہے وہ نعت ہی کے حوالے سے جانتا ہے. ایک شعر اس حوالے سے پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہہ دیں سارے لوگ سبحان اللہ. کیا عجب حشر میں مجھ سے کہیں اہل محشر. کیا عجب حشر میں مجھ سے کہیں اہل محشر. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان اہل محشر میں آپ بھی ہو سکتے ہیں. کیا عجب حشر میں مجھ سے کہیں اہل محشر کہ کیا عجب حشر میں ارے نعت آقا کی سناؤ کہ مزہ آ جائے. نعت آقا کی سناؤ کہ مزہ آ جائے. نعت آقا کی سناؤ کہ مزہ آ جائے. اور آخری شعر پیش کرتا ہوں, محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کلام میں یہ شعر ہے, اس لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا. جھوم کے پڑھیں ماشاءاللہ. کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ. سحر و آسیب سے جس کو نہ شفا ملتی ہو. سحر و آسیب سے جس کو نہ شفا ملتی ہو. سحر و شفا ملتی ہو. چاہیے اس کو کہ وہ جلد کی چھو چھا جائے. چاہیے اس کو کہ وہ جلد کی چھو چھا جائے. نعت آقا کی سناؤ کہ مزہ جائے. مقطع پیش ملاحظہ فرمائے. در آقا سے جسے مل
ملتا ہو ٹکڑا شاہد در آقا سے جسے ملتا ہو ٹکڑا شاہد در آقا سے جسے ملتا ہو ٹکڑا شاہد وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ بھلا کیا جائے وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ بھلا کیا جائے وہ کسی اور کی چوکھٹ پہ بھلا کیا جائے پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم منقبت شریف کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما لے محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور مچل کر بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود آپ حضرات بہت ہی اچھا سن رہے ہیں چونکہ یہاں یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے آپ حضرات کی تربیت اتنی اچھی ہے کہ آپ حضرات کو خود معلوم ہے آپ تعریف کر کے چلے جائیں گے مجھ کو جھیلنا پڑے گا جی میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ربانی صاحب قبلہ نے جیسا بتایا تھا اس کے مطابق میں اپنا یہ کلام کے کچھ شعر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں کا ہر نمازی جس پہ ابھی ناز کرتا ہے جہاں کا ہر نمازی جس پہ ابھی ناز کرتا ہے جہاں کا ہر نمازی جس جہاں کا ہر نمازی جس ناز کرتا ہے شہنشاہ مدینہ کے شہنشاہ مدینہ کے نواسے کا وہ سجدہ ہے شہنشاہ مدینہ کے شہنشاہ مدینہ کے نواسے کا وہ سجدہ ہے اور بچانے کربلا میں دین کی عظمت جو پہنچا ہے بولیے سبحان اللہ بچانے کربلا میں دین کی عظمت جو پہنچا ہے بچانے کربلا میں بچانے کربلا میں دین کی عظمت جو پہنچا ہے علی کا لاڈلا ہے وہ علی کا لاڈلا ہے وہ شہیدی کا نواسا ہے علی کا لاڈلا ہے وہ علی کا لاڈلا ہے وہ شہیدی کا نواسا ہے اور لیے جانوں کا نذرانہ جو پہنچا ہے سر کربل لیے جانوں کا نذرانہ جو پہنچا ہے سر کربل لیے جانوں کا نذرانہ لیے جانوں کا نذرانہ جو پہنچا ہے سر کربل زمانہ دیکھ لے وہ میں زمانہ دیکھ لے وہ میرے آقا کا گھرانہ ہے زمانہ دیکھ لے وہ میرے آقا کا گھرانہ ہے اور یہ شعر بھی بالکل
بالخصوص ملاحظہ فرمائیں اور کہہ دیں سبحان اللہ. زمانہ دیکھ لے وہ میرے آقا کا گھرانہ ہے اور تلاوت جو کرے قرآن کی نو کے سنا پر بھی. ہاں تلاوت جو کرے قرآن کی نو کے سنا پر بھی. تلاوت جو کرے قرآن تلاوت جو کرے قرآن کی نو کے سنا پر بھی. زمانے میں کوئی کیا بات ہے کربل کے جیسا ہے. زمانے میں کوئی کیا بات ہے کربل کے جیسا ہے. اور رات یہ شعر بھی بالخصوص ملاحظہ فرمائے کہ زمانے میں کوئی کیا بات ہے کربل کے جیسا ہے. یزیدی مٹ گئے نام و نشان بھی مٹ گیا ان کا. یزیدی مٹ گئے نام و نشان بھی مٹ گیا ان کا. یزیدی مٹ گئے نام یزیدی مٹ گئے نام نشان بھی مٹ گیا ان کا. شہید کربلا کا اب شہید کربلا کی اب دنیا نام لیوا ہے. شہید کربلا کی اب دنیا نام لیوا ہے. اور آخری شعر پیش کر کے میں مقطع پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اور کہنے سبحان اللہ. زمانہ شہید کربلا کی ابھی دنیا نام لیوا ہے. جو تارا ہے علی و فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا. تارا ہے علی و فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا. جو تارا ہے علی و جو تارا ہے علی و فاطمہ زہرا کی آنکھوں کا. ارے نبی کا وہ نواسا تو نبی کا وہ نواسا تو ہمارے دل میں رہتا ہے. نبی کا وہ نواسا تو ہمارے دل میں رہتا ہے. اور مقطع یوں ہے کہ قضا ہرگز نہ ہونے دینا پھر اپنی نمازیں تم. یہ ایک پیغام ہے اور خاص طور سے حسینیوں کے لیے یہ پیغام ہے. قضا ہرگز نہ ہونے دینا پھر اپنی نمازیں تم. قضا ہرگز نہ ہونے دینا پھر اپنی نمازیں تم. حسینی ہونے کا شاہد حسینی ہونے کا شاہد اگر دعویٰ تمہارا ہے. حسینی ہونے کا شاہد اگر دعویٰ تمہارا ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا.